ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جہاں عقل اور شعور کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، جہاں علم اور سائنس کو حقیر سمجھ کر جعلی پیروں اور عاملوں کے قدموں میں بیٹھنا عبادت سمجھا جاتا ہے، جہاں انسان اپنی بیماری کا علاج اسپتال سے نہیں بلکہ کسی دھوکے باز پیر کے دم سے ڈھونڈتا ہے، جہاں رزق کمانے کے لیے محنت کی بجائے تعویذ لکھوانے کو ترجیح دی جاتی ہے، جہاں عورت کی عزت اور مرد کی غیرت کسی عامل کے کمرے میں گروی رکھی جاتی ہے۔ یہ معاشرہ زندہ ہے مگر در حقیقت مر چکا ہے، کیونکہ اس کی رگوں میں عقل کا خون نہیں بلکہ توہم پرستی کا زہر دوڑ رہا ہے۔ یہ زہر صرف آج کا نہیں، نسلوں سے رچا بسا ہے، اور اس نے ایک ایسی لعنت کو جنم دیا جو ہمارے گلی کوچوں، درباروں، حجرہ خانوں اور اسپتالوں پر پوری شان سے بیٹھ کر معصوم عوام کو لوٹ رہی ہے۔ یہ لعنت ہے جعلی پیروں اور نام نہاد روحانی کاروباریوں کی، جو اپنے دھندے کو عقیدت کے پردے میں چھپا کر غلامی کی زنجیریں بیچتے ہیں۔ انسان جب کمزور ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ بیماری، غربت، بے روزگاری، گھریلو مسائل اور محبت کی ناکامیاں انسان کو اس نہج پر لے جاتی ہیں کہ وہ حقیقت کو بھول کر خوابوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جب وہ حقیقت کا سامنا نہیں کر پاتا تو وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، اور یہی شارٹ کٹ اس کو جعلی پیروں کے پنجے میں دھکیل دیتا ہے۔ پیر اس کے خوف کو ہوا دیتا ہے، اس کی امید کو بیچتا ہے، اس کے دکھ کو اپنی دکان کا ایندھن بناتا ہے۔ یوں انسان اپنی عقل کا سودا کر کے پیر کے قدموں میں بیٹھ کر غلامی قبول کر لیتا ہے۔ یہ جعلی پیر کوئی عام لوگ نہیں، یہ بڑے ذہین مگر بددیانت کاروباری ہیں۔ ان کے پاس کاروباری حکمت عملی یہ جانتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے خوف کو بیچنا ہے، کس طرح ان کی خواہشات کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے۔ ان کے کاروباری ماڈل میں سب کچھ ہے: خوف کا سودا، امید کا لالچ، تعویذ کی خرید و فروخت، کرامات کا ڈرامہ، ماحول کو پر اسرار بنانے کے لیے بخور، چیخ و پکار اور لال کپڑوں کا استعمال۔ یہ سب انسان کو نفسیاتی طور پر قابو کرنے کے ہتھیار ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ عام آدمی عقل استعمال کرنے کی بجائے عقیدے پر بھروسہ کرے گا، اور یہی عقیدہ ان کی جیبیں بھرتا ہے۔ عورتیں ان کا سب سے آسان شکار ہیں۔ ایک عورت اگر بانجھ ہے تو اسے پیر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ پیر اس کے کان میں جھوٹ پھونکتا ہے: فلاں وظیفہ پڑھنے سے یا اس کے پانی پینے سے اولاد ہو جائے گی۔ بعض اوقات اس جھوٹ کی قیمت عورت کی عزت ہوتی ہے، جو پیر کے حجرے میں قربان کر دی جاتی ہے۔ یہ دھندا صرف تعویذ اور دھاگے تک محدود نہیں بلکہ عورتوں کی زندگیوں کی تباہی تک پھیلا ہوا ہے۔ ساس بہو کے جھگڑوں میں عامل لاکھوں روپے بٹورتے ہیں اور خاندان ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ پردے کے پیچھے ہوتا ہے، اور اس پردے کا نام مذہب ہے۔ جعلی پیر قرآن کی آیات اور حدیث کو اپنے دھندے کا حصہ بناتے ہیں۔ وہ دم کرتے ہیں، تعویذ لکھتے ہیں اور مقدس الفاظ کو بیچ کر اپنے لیے دولت جمع کرتے ہیں۔ عام لوگ سوال نہیں کرتے کیونکہ مذہب کے معاملے میں وہ حساس ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر پیر آیت پڑھ رہا ہے تو وہ ضرور درست ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا مقصد انسان کو ہدایت دینا ہے، نہ کہ کاروبار کا ذریعہ بنانا۔ لیکن یہ لوگ مقدس الفاظ کو اپنی دکان کا بورڈ بنا دیتے ہیں۔ دھندا صرف انفرادی نقصان نہیں دیتا بلکہ پورے معاشرے کو زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ لوگ محنت چھوڑ کر شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر اور استاد کی عزت ختم ہو جاتی ہے جبکہ جعلی پیر کو تقدس کا درجہ ملتا ہے۔ عورتوں کی عزتیں برباد ہوتی ہیں لیکن خاموشی چھائی رہتی ہے۔ غریب لوگ قرض لے کر پیروں کو دیتے ہیں اور مزید غربت میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا معاشرہ عقل اور علم کے بجائے اندھے عقیدے پر کھڑا ہے، اور اندھا عقیدہ کبھی کسی قوم کی کامیابی نہیں دیتا بلکہ غلامی میں دھکیل دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس لعنت سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ سب سے پہلے تعلیم کی ضرورت ہے۔ جب لوگ سائنس، منطق اور شعور سے واقف ہوں گے تو وہ پیروں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ دوسری چیز قانون ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ جعلی پیروں کے خلاف سخت قانون بنائے، ان کے ڈیرے مسمار کیے جائیں، ان کے دھندے پر پابندی لگائی جائے۔ تیسری چیز سماجی آگاہی ہے۔ میڈیا، علماء اور تعلیمی ادارے یہ پیغام عام کریں: یہ سب دھوکہ ہے اور سب سے بڑھ کر ذاتی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص کو خود کو بھی اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ہم خود پیروں کے پاس جانا چھوڑ دیں گے تو ان کا دھندا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سب اجتماعی منافقت میں ڈوبے ہوئے۔ ہم دن میں سوشل میڈیا پر جعلی پیروں پر ہنستے ہیں اور رات کو انہی کے دربار پر منت ماننے جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کو شعور کی تلقین کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں توہم پرستی سے نکل نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دھندا دن بدن بڑھ رہا ہے۔
نئی نسل بھی اس لعنت کا شکار ہو رہی ہے اور معاشرہ مزید اندھیروں میں ڈوب رہا ہے۔ توہم پرستی اور جعلی پیروں کا دھندا محض ایک دھوکہ نہیں بلکہ اجتماعی خودکشی ہے۔ یہ دھندا ہمارے عقیدے کو کمزور کر رہا ہے، ہمارے مذہب کو کاروبار میں بدل رہا ہے، ہماری عورتوں کی عزتوں کو روند رہا ہے، ہماری معیشت کو لوٹ رہا ہے اور ہماری نسلوں کے مستقبل کو برباد کر رہا ہے۔ اگر ہم نے آج بھی آنکھیں نہ کھولیں تو کل ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ خدا نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم اسے استعمال کریں، نہ کہ کسی جعلی پیر کے قدموں میں رکھ کر غلام بن جائیں۔ یہ وقت ہے ہم توہم پرستی کو دفن کریں اور علم و شعور کو زندہ کریں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کامیابی تویز سے نہیں بلکہ محنت سے ملتی ہے۔ بیماری کا علاج دم سے نہیں بلکہ دوا سے ہوتا ہے، اور عزت پیروں کے حجروں میں نہیں ہے بلکہ اپنی غیرت اور محنت سے بنتی ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یقین جانیے ہماری نسلیں بھی انہی زنجیروں میں جکڑی رہیں گی، ہماری عورتیں انہی اندھیروں میں رسوا ہوں گی، ہمارے مرد انہی دھوکوں کے غلام رہیں گے، اور ہمارا معاشرہ ہمیشہ کے لیے تاریکی میں دفن ہو جائے گا۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا، یہ وقت ہے ہم ان جعلی پیروں اور ان کے دھندے کو رد کریں اور اپنے معاشرے کو عقل اور علم کی روشنی سے زندہ کریں۔